تو سے میرے اللہ نے کیا وہذا ملح اجاج، کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا، میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا، تو ان کو نہ میں نے جدا کیا نہ آپ نے جدا کیا، نہ آپ میں طاقت نہ مجھ میں طاقت، بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا، وہی اللہ ہے جو کڑوے اور میٹھے کو جدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو میٹھے کو کڑوے میں جانے نہیں دیتا، کڑوے کو میٹھے میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ اگر میرا اللہ اس پردے کو ہٹا لے تو ساری کائنات میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو دستیاب نہ ہو۔ تو اللہ اپنی شہنشاہی میں بے مثال اور بے مثل ہے، لا زوال ہے، با کمال ہے، جگ جہان ملے اس کی تعریفیں کرے، اس کی کبریائی کو سوچے، نہ لکھ کے پورا ہو سکے نہ سوچ کے۔ لکھنے میں تو وقت لگتا ہے، سوچنے میں کیا وقت لگتا ہے؟ ایک دم آدمی لاکھوں چیزیں سوچ لے، لاکھوں بلندیاں طے کر جائے، تو اللہ یوں کہتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے اور اللہ بڑا ہے، اور چاند سورج چھوٹے ہیں اور اللہ بڑا ہے۔ یہ بہت ادنا مفہوم ہے اللہ اکبر کا۔ اللہ اکبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں، تم لکھو بھی صحیح، سوچو بھی صحیح، بولو بھی صحیح کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ بولو اے پوری دنیا کے فرشتوں، تم لکھو بھی، بولو بھی، سوچو بھی کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ عرش کے فرشتے تو زیادہ قریب ہیں، تو وہ تو زیادہ اللہ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی شان کا لکھیں، بولیں، سنیں، پڑھیں، سوچیں۔ جبرائیل سب سے مقرب فرشتہ ہے، وہ اپنی شان کا بولے بھی صحیح، لکھے بھی صحیح، سوچے بھی صحیح، اور میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل یہ چار مقرب فرشتے ہیں، یہ اللہ کی عظمت، جلال، ہیبت، جبروت، کبریائی کو سوچیں بھی، بولیں بھی، سوچیں بھی، لکھیں بھی، پڑھیں بھی۔ پھر ساتوں آسمان کے فرشتے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تشہد میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحلیل میں، کوئی ذکر میں، کوئی عبادت میں، کوئی بیت المعمور کے طواف میں، اور یہ سارے کے سارے فرشتے مل کر یہ اللہ کی عظمت، کبریائی کو بولیں بھی صحیح، لکھیں بھی اور سوچیں بھی۔ پھر اللہ ساری دنیا کے عارفین کو، عارفین اللہ کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، جن کے دل اللہ کے محبت سے روشن ہو چکے ہیں اور ان کا دل اللہ کے عرش کی تجلیات سے زیادہ منور ہو چکا ہے۔ یہ لوگ بھی ایسے اللہ والے بھی اللہ کو سوچیں بھی صحیح، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، پھر اس کو لکھیں بھی صحیح، پھر اس کو بولیں بھی صحیح۔ پھر ساری دنیا کے انبیاء کو سب سے عالی مقام ہیں، انبیاء کے سامنے تو سارے اولیاء بھی بے حیثیت اور ان سارے فرشتے بے حیثیت، اور جبریل بھی غلام بن جاتا ہے، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی غلام بن جاتے ہیں۔ ملک الموت آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یہ آپ کا وقت آ چکا ہے، انہوں نے ایک تھپڑ مارا، آنکھ نکال کے باہر نکال دی۔ جن کے آگے اسرائیل کی یہ حیثیت ہو کہ تھپڑ مارا، آنکھ نکل کے باہر چلی گئی، وہ گئے اللہ کے پاس، یا اللہ وہ تیرے کلیم نے تو میرا یہ حال کیا، ایسا تھپڑ مارا میری آنکھ نکال دی۔ کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا تو کیوں آ گیا مجھے لینے؟ اچھا جاؤ اس سے کہو، اللہ نے آنکھ ٹھیک کر دی، اچھا جاؤ اس سے کہو بیل کی کمر پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال اور بڑھا دیے جائیں گے۔ ہو تو کئی سو سال اس کے نیچے آ گئے، تو وہ آئے کہ جناب مجھے معاف کریں، میں خود تو نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر کہیں پھر تھپڑ نہ پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا آپ بیل کی کمر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنی زندگی آپ کی اور بڑھا دی جائے گی۔ کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد پھر میں آ جاؤں گا، کام تو مجھے یہی کرنا ہے۔ کہ پھر اگر تمہیں اس وقت لے جانا ہے تو ابھی لے جا، ابھی لے جا۔ تو جن کے سامنے ملک الموت اتنا حقیر ہو جائے، پھر وہ کلیم ہو، یہ خلیل ہو، یہ روح ہو، یہ صفی ہو، کیسے انبیاء کو خطاب ملے ہیں، یہ اللہ کی ذات کی بریائی کو بولتے جائیں، لکھتے جائیں، سوچتے جائیں، سوچتے جائیں۔ پھر سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم ایسا کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں کتنا ہے، جن کا مقام ایسا کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں کہ وہ کتنا ہے، جن کی معرفت ایسی کہ اللہ کے سوا کو پتہ نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس میں اللہ ہمارے نبی کی وسعت علم کو بتا رہا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہے۔ ما اوحا، ما اوحا، کہ ساری کائنات بیٹھ کر سوچ لے لیکن میرے نبی کے علم کا ایک ذرہ بھی ان کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ یہ بھی موجود ہوں، اللہ ان سے بھی کہے تو بھی میری کبریائی، بول بھی، لکھ بھی، سن بھی، سوچ،
सोच मेरा हबीब, तू भी सोच, तेरी सोच तो सबसे आला होगी। बहर व बर से, अर्श व फर्श से, नारी से, नूरी से, खाकी से, आगी से, खलाई से, फिजाई से, हवाई से, सारी कायनात की मखलूक, मुकल्लफ गैर मुकल्लफ, जानदार बेजान, लतीफ कसीफ, ठोस माए, जितनी मखलूक़ात हैं उनसे तेरी सोच आला भी है, बरतर भी है, अफजल भी है, अकमल भी है, अनवर भी है। सबसे ज्यादा तू है मुझे पहचानने वाला। तू भी सोच मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना अजीम हूँ। लिख, बोल, सोच। जहां तुम्हारी सोचें बुलंद होते 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 तुम्हारे बर्फ रफ्तार ख्याल की सवारियां जब हाँप के गिर जाएंगी तो भी तुम अल्लाह की किबरियाई को नहीं पा सकते। अल्लाह उससे भी बड़ा है, अल्लाह उससे भी बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये नहीं कि जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, ये तो बच्चों वाली तौहीद है। जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, सूरज छोटा अल्लाह बड़ा, चांद छोटा अल्लाह बड़ा, समंदर छोटे अल्लाह बड़ा। ये तो बच्चों वाली बातें हैं। ये कोई बात है करने की कि जमीन तो सूरज से छोटी। सूरज जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है। फिर मेरा आपका जो निज़ाम शम्सी जिसमें मैं हूँ ये सूरज है और 8 सितारे हैं। हम 7.5 अरब मील के दायरे में घूम रहे हैं। सबसे दूर जो सितारा है प्लूटो, उस तक सूरज की रोशनी पहुंचती है, उससे आगे सूरज की रोशनी नहीं जाती। सूरज से प्लूटो का फासला 7.5 अरब मील है। इसमें कोई 2.5 अरब छोटे छोटे सैयारे हैं, बड़े सैयारे 9, 2.5 अरब छोटे छोटे सैयारे। 7.5 अरब मील में फैला हुआ जो निज़ाम शम्सी है, इसको अगर हम उठाएं और इस कायनात में बिखरे हुए करोड़ों सैयारे ऐसे घूम रहे हैं कि 7.5 अरब मील में फैला हुआ निज़ाम शम्सी अगर उसमें डाला जाए तो ऐसे आराम से बैठ जाएगा कि उस जैसे 50 और उसमें डाले जा सकते हैं। तो जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, ये क्या है? कायनात छोटी अल्लाह बड़ा। कायनात तो है ही कुछ नहीं, ये तो मच्छर का पर है, ये तो धोखे का घर है, ये तो मकड़ी का जाला है। जमीन हो, आसमान हो, अर्श हो, फर्श हो, सरा हो, थोरैया हो, कुर्सी हो, कलम हो, जिब्रील और मिकाईल हो, मेरे रब की कुदरत के अदना जर्रे हैं जर्रे। अल्लाह इन जैसी खरबों और कायनातें बना दें तो वो भी मेरे अल्लाह के सामने कुछ नहीं है। वो अल्लाह अकबर है, आलिमुल गैब वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल, वही अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वही अल्लाह है, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, वही लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अजीजुल हकीम। इज्जतों का मालिक, हिकमतों का मालिक, बुलंदियों का मालिक और